انسان کو جن سنتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان مسواک کر کے جائے. مسواک کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. یہ مسواک کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو منہ پاک ہوتا ہے, دوسرا ومرضاۃ للرب, اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے. اور آپ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر یہ بات شاق گزرے گی, یہ بات مشقت کا باعث بنے گی, تو میں ان کو حکم دیتا, اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کرے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت شفیق تھے, مہربان تھے, اور آپ کو اندیشہ تھا کہ یہ بات مشقت کا باعث بنے گی, تو آپ نے حکم نہیں دیا. لیکن یہ تمنا ضرور موجود تھی, یہ جذبہ ضرور موجود تھا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ حکم دے دیں کہ میری امت کے لوگ جو ہے وہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں. مسواک کرنا, اور خاص طور پر اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نماز کے اندر, تو آپ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کریں گے, اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں گے, اللہ کی تسبیح بیان کریں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. تو اس پوری حالت کے دوران انسان کا منہ پاک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے منہ سے سمیل بدبو آ رہی ہو, سگریٹ نوشی کی یا کچا پیاز کھانے کی یا کسی اور چیز کی بدبو آ رہی ہو منہ سے. اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا, اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ہرگز درست نہیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کچا پیاز کھا لے یا لہسن کھا لے تو فرمایا فلا یقربن مصلانا, وہ ہماری مسجد کے قریب تک نہ آئے, ولیقعد فی بیتہ, اپنے گھر میں بیٹھا رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص پیاز کھا لے یا لہسن کھا لے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لے, یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اس میں تنبیہ ہے. اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کے قابل نہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو, کیونکہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے. تو یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ مسجد کی طرف آئیں تو مسواک کر کے آئیں, اچھا لباس, صاف ستھرا لباس پہن کے آئیں, خوشبو لگا کے آئیں. اللہ کے سامنے آپ کو پیش ہونا ہے, مسلمان بھائیوں کے بیچ میں آپ کو کھڑا ہونا ہے, کسی مسلمان کو آپ کے جسم سے بدبو نہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے نماز کے وقت کہ اچھا لباس ہو, صاف ستھرا ہو, اور آپ کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہو, اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. اور آپ فرماتے تھے حبب الی من دنیاکم, کہ مجھے تین چیزیں جو ہیں دنیا میں وہ بہت ہی زیادہ محبوب ہیں. ان میں سے ایک الطیب, ایک خوشبو جو ہے وہ بہت پسند تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جہاں خوشبو بہت پسند تھی وہاں بدبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ناپسند تھی. ان سنتوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. مسجد میں آتے ہوئے, مسجد سے جاتے ہوئے, مسجد میں رہتے ہوئے ان تمام سنتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور جب آپ مسجد کی طرف جائیں تو ایک سنت یہ ہے کہ آپ مسجد کی طرف جلدی جائیں. جلدی کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو یا اذان کا وقت ہونے والا ہو آپ جلدی چل کے مسجد کی طرف جائیں. اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه, کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان کہنے میں اور صف اول میں بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کتنا اجر و ثواب ہے, اگر لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جائے پھر وہ یہ پہلی صف اور اذان کہنے کا ثواب جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر ان کو قرآن اندازی بھی کرنی پڑے تو وہ کر گزریں, کیونکہ اس میں اجر و ثواب ہی بہت زیادہ ہے. میرے عزیز بھائیوں, جتنے جلدی آئیں گے اتنا جلدی آپ اللہ کے گھر میں پہنچ کر اللہ رب العزت کی رحمتوں کو لوٹ سکتے ہیں. صف اول میں بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کر سکتے ہیں, اللہ کے کلام کی تلاوت کر سکتے ہیں, ذکر اذکار کر سکتے ہیں. یہ خیر و برکت تبھی نصیب ہوگی جب آپ جلدی آئیں گے مسجد کی طرف. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ عموماً اقامت کے انتظار میں اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی 5 منٹ باقی ہیں, 3 منٹ باقی ہیں, 2 منٹ باقی ہیں, کوئی بات نہیں, مسجد قریب ہی ہے, چلے جائیں گے, پہلی رکعت تو میری جائے. پھر جب اقامت ہوتی ہے تو جلدی سے اٹھتے ہیں, اور پھر یہ بھی احساس نہیں رہتا کہ لباس کس طرح کا پہنا ہوا ہے, جسم سے خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے. جلدی سے مسجد کی طرف آتے ہیں تیز تیز قدموں کے ساتھ چل کر. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسکینۃ والوقار,
جب مسجد کی طرف چل کے آؤ علیکم بالسکینہ، سکون کے ساتھ آؤ، اطمینان کے ساتھ آؤ، تسلی کے ساتھ آؤ، والوقار، اور باوقار انداز میں آؤ۔ یہ نہیں کہ آپ تیز تیز قدموں کے ساتھ چل کر آ رہے ہوں تو یہ اس طرح انسان باوقار نہیں محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہوں اور آپ درمیانہ رفتار سے آپ چل رہے ہوں اور اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں، اس طرح آپ باوقار ہو کر کی مسجد کی طرف آئیں۔ یہ چند آداب ہیں، یہ سنتیں ہیں مسجد کی طرف آنے کے لیے جن کے انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ صحابہ کرام، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنت میں درجات کو بلند کرتا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتلائی۔ آپ نے 3 چیزیں بتلائی، وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ ان 3 میں سے ایک جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے وہ کیا ہے؟ کثرت الخطا الی المساجد، زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا مسجدوں کی طرف۔ اللہ اکبر، مساجد کی طرف آتے ہوئے قدم قدم آپ کا لکھا جا رہا ہے، قدم قدم پر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، قدم قدم پر گناہ مٹائے جا رہے ہیں، درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ لیکن عموماً ہم ان سنتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہوئے اور مسجد سے واپس نکلتے ہوئے انسان کو ان سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے عموماً صرف مسجد کے اندر داخل ہونے اور مسجد سے باہر نکلنے کی 10 سنتیں ہیں، اور اگر انسان دن اور رات میں صرف 5 مرتبہ مسجد میں آئے اور مسجد سے جائے تو تقریباً 50 سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ صرف مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی سنتوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ داخل ہو کر جب آپ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھتے ہوئے کتنی سنتیں ہیں اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں سنتوں پر عمل کریں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک سنت یا ایک اچھا عمل کرتے ہیں آپ سنت کے مطابق تو اس کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، 10 گنا ایک نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگر سینکڑوں سنتیں ہوں، مسجد میں آ کر آپ جب نماز پڑھیں اور دن اور رات میں 5 نمازیں، اور وہ بھی صرف فرض نماز ہی نہیں، فرض نماز سے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، نفل نماز، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار، دعا وغیرہ، یہ ساری سنتیں ملائی جائیں تو ان کی تعداد ہزاروں میں ہو جاتی ہے، ہزاروں میں ہو، یہ سنتیں ہزاروں میں ہوں، اور پھر ہر سنت کو آپ 10 سے ضرب دیں کہ 10 گنا ایک نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے تو کتنی زیادہ نیکیاں ہو جائیں۔ اس لیے ان تمام جو سنن مبارکہ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ اذان سنتے ہیں جب آپ مؤذن سے، اس کی کیا سنتیں ہیں؟ اس کی سنتیں یہ ہیں کہ جب آپ اذان سن رہے ہیں تو آپ مؤذن کے ساتھ ساتھ وہ کلمات ریپیٹ کریں، مؤذن کا جواب دیں۔ جواب دینا پہلی سنت۔ دوسری سنت کیا ہے؟ جب مؤذن اذان سے فارغ ہو تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو درود ابراہیمی، یہ دوسری سنت۔ تیسری سنت کہ آپ وہ دعا پڑھیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آخر تک۔ چوتھی سنت وہ دعا پڑھیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اور پانچویں سنت جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں، درود شریف بھی، اللہم رب هذه الدعوة والی دعا بھی، رضیت باللہ ربا والی دعا بھی، اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ یہ 5 سنتیں ہیں۔ اگر آپ دن میں 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں، کم از کم 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں اور ان 5 سنتوں پر عمل کرتے ہیں اذان سنتے ہوئے، تو اس طرح 25 سنتوں پر آپ عمل کرنے والے ہیں۔ تو کتنی زیادہ سنتیں ہیں جن کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح سے فرض نمازوں سے پہلے جو سنتیں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد 12 رکعات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اور وہ 12 رکعات حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو سنن ترمذی میں ہے، اس میں تفصیل موجود ہے کہ وہ 12 رکعات کون سی ہیں، اور آپ جانتے ہیں ان کو۔
تو یہ بھی سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا، وہ یہ 4 رکعت ان 12 کے علاوہ ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحمت فرمائے۔ یہ دعا ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحمت فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا، مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ خود پڑھا کرتے تھے اور آپ صحابہ اکرام کو حکم دیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ اکرام یہ بیان کرتے تھے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے مغرب کی اذان ہونے کے بعد مسجد میں آ کر دیکھتے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی ستون کے سامنے، کوئی کسی ستون کے سامنے، کوئی کسی دیوار کے سامنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور سب الگ الگ پڑھ رہے ہیں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یہ خیال ہوتا کہ شاید مغرب کی جو فرض نماز ہے وہ ہو چکی، اس کے بعد کی سنتیں پڑھی جا رہی۔ یعنی اس قدر اہتمام کرتے تھے صحابہ کرام مغرب کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں کا۔ اور پھر نماز کے اندر جو سنتیں ہیں، خود نماز کے اندر، فرض نماز کے اندر، مثال کے طور پر یہ کہ آپ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کرتے ہیں، اور وہ نماز کا فرض ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ جب تک انسان نہ کہے اللہ اکبر نہ کہے اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اس تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھانا یہ سنت ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر ان ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے اپنے سینے پر باندھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھنا وہ سنت مبارکہ ہے۔